تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لمبی سی اس کی ناک تھی اور وہ اس طریقے پر یہاں ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھتا تھا، وہی مطاف میں بیٹھے ہوئے۔ میں حضرت اقدس کے پاس گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، مولانا منظور مینگل صاحب کو آپ ذرا دیکھیں اور سنیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کا حرمین شریفین میں بہت بڑے شیخ، بہت بڑے سعودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ مولانا منظور مینگل صاحب اس شیخ کے پاس بخاری لے کے گئے، پھر مولانا منظور مینگل صاحب اور اس شیخ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ میں 1417 میں بخاری شریف یاد کر رہا تھا، اپنی بخاری انشاءاللہ یاد ہو گیا کہ کل پرسوں لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے بھی کتابوں میں صفائی کرتے کرتے وہ مل گئی، پتہ نہیں کب سے کی پڑھی ہوئی تھی، وہ پرانا نسخہ ہے جس پر میں نے حفظ کیا۔ وہ مکے میں بہت سے مولوی لوگ ہوتے ہیں، یہ پاکستانی میں نام نہیں لیتا، وہ کچھ بھی نہیں، لکیر کے فقیر ہے، بس خطیب ہے، باقی ان کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ قرآن کا بھی پتہ ہے کہ کسی چیز کو۔ جا کر کے پوچھا، کہا کہ سوچوں گا، دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ پھر دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، چوتھا پوچھا، آیت پوچھو، حدیث پوچھو، کچھ بھی پتہ نہیں۔ میرے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ حضرت اقدس میرے استاد یہاں آئے مولانا عبدالحق صاحب، تو میں حرم میں ہوتا تھا، یاد کرتا۔ پہلے تو آدمی کو بعض الفاظ کے ترجمے نہیں آتے، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لمبی سی اس کی ناک تھی اور وہ اس طریقے پر یہاں ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھتا تھا، اور کچھ لوگ آ کر کے اس سے پڑھتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے، اور پھر یہ کہ یہ ٹیک لگا کر یہاں قرآن پڑھتا تھا اور بیت اللہ کو دیکھ کر کے روتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا غٹا عالم دا، بڑے عالم۔ میں نے کہا کہ چلو، میں تو جاہل ہوں، بہت سی چیزیں، کتابیں میرے پاس بھی نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے، تو جا کر کے پوچھوں۔ تو کتاب میں نے اپنی یہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کے سامنے یہیں کتاب رکھی، وہی مطاف میں بیٹھے ہوئے۔ میں حضرت اقدس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ شیخ، ہونا کا بعض الالفاظ التي في البخاری لا افهم ترجمتها، وہ ترجمہ مقصد مجھے نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ ما ہی، سمجھے؟ تو پھر میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا کہ قد وقع هناك لفظ وقع، ما معنی وقع؟ وجع وقع؟ تو کہا نعم ان هذا اللفظ قد ورد في حدیث سیدنا انس بن مالک۔ لفظ ایک میں بتا رہا ہوں، اور وہ کہتا کہ یہ لفظ انس بن مالک کی حدیث میں آیا۔ ایسا کمپیوٹر ترجمہ بتا دیا۔ میں نے کہا ما معنی مجتن؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مج مجتن فی وجهه۔ کہا نعم ان هذا اللفظ قد ورد في حدیث سیدنا محمود بن ربی۔ سمجھے؟ میں لفظ بتا رہا ہوں کہ مجہ کا معنی کیا ہے، تو وہ بتایا، کہتے وہ انس کے مالک میں، وہ حضرت انس کی حدیث میں وہ لفظ بتایا، وہ فلاں کی حدیث میں فلاں باب میں وہ بتایا، اور یہ بتایا کہ ما معنی مج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعم ان هذا اللفظ قد ورد في حديث سيدنا محمود بن ربی مج النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجة اخذ النبي صلی اللہ علیہ وسلم الماء في فمه المبارك ثم بعد ذلك هكذا فعل في وجه محمود بن ربی۔ تو میں سمجھ گیا پھونکارنا ہے اور کیا ہے، سمجھے؟ یہ پیار میں ہوتا ہے نا، کہ جیسے کہ بچوں کو آدمی یہ کہ کلی کر کے ان پر وہ کرتا ہے۔ میں کہا ربا، عرب کے حافظہ کا تو سنا تھا، لیکن یہ بوڑھا ہے کیا بھلا، سمجھے؟ یہ جامع القرآن کے استاد تھے، سمجھے؟ اچھے لوگ بھی ان میں ماہر لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھے میں لوگوں، اچھے لوگ، اللہ نے ذکاوت بھی تو ان کو دیے، تھوڑی سی محنت کرے۔ میں مولانا اس کا عاشق ہو گیا، پھر وہ کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر میں کتاب لے کر کے آپ کے پاس جاتا تھا، اس کتاب پہ لکھا ہوا تھا اس کے مقدمے میں، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، اس کی وجہ ہے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہے، اور ان میں کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ تو میں نے حاشیے پر لکھ دیا تھا، حاشیے پر لکھا تحکم لا دلیل علیہ، یہ سینہ زوری ہے، یہ حکم بلا دلیل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس نے مبالغہ کیا، اس طرح کہا۔ بخاری میں متکلم فی حدیثیں بہت ہیں، لوگوں نے بہت گفتگو کی ہے۔ میں نے اس پر لکھا تھا کہ ما انصف ھذا، اس مقدمہ نگار نے انصاف نہیں کیا، ھذا تحکم منہ، یہ اس کی طرف سے حکم بلا دلیل ہے، لا دلیل علیہ، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس نے کہا، اس کو پڑھا، میری کتاب لے لی اور کہا کہ من کتب ھذا، یہ کس نے لکھا ہے حاشیے پر؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں یا سبحان اللہ، یا ابنی، بیٹے انصفت کل الانصاف، آپ نے اچھا کیا۔ اس نے کہا اچھا لکھا، نعم هذا هو رأي المحققین فی صحیح البخاری، بخاری کے بارے میں یہی رائے۔ بس اللہ مجھے قربان کرے ہم لوگوں کو۔ مولانا اس کا حافظہ میں نے دیکھا، اور اس کی حدیث میں اس کی مہارت میں نے دیکھی۔ اب بھی مجھے جب یاد مجھے آ جاتا ہے، میرا سینہ باہر آ جاتا ہے، یہ ہے کہ کلیجہ میرا باہر آ جاتا ہے۔ بہت اس سے میں نے استفادہ کیا، اور اس زمانے میں یہ حرم شریف کے دائیں بائیں اتنی آبادیاں نہیں ہوتی تھی، پرانی بات ہے، 1417 اب 1440 پہ آ گئے، 22-23 سال ہو گئے پہلی مرتبہ جو حج کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، اور پھر اس سے میں بہت پوچھتا تھا، فرمایا کہ بیٹا
آپ کیسے یہاں؟ میں نے کہا میں اجمی ہوں اور میں دکتور بھی ہوں، تو ان کے ہاں دکتور بڑی چیز ہے، تو میں دکتور ماشاءاللہ دکتور حصل تعالی دکتورہ میں کہا بہت میں استفادہ کرتا تھا۔ فرمایا کہ بیٹا جب تک آپ یہاں ہیں آپ میرے گھر سے کھانا کھائیں، میں بڈھا آدمی ہوں، یہاں آ کر کے نماز میں شریک ہوتا ہوں 5 وقتہ نماز میں، جیسے امام سلام پھیرتا ہے میں یہاں نوافل نہیں پڑھتا، پھر جب تک نکل جاتا ہوں فوراً گھر نکل جاتا ہوں۔ بقالۃ الشامیہ کوئی ہوٹل تھا، یہ ہوٹل بھی انہی کا تھا، پوری بلڈنگ اس کا وہ سارے گرا دیے انہوں نے، حرم کی توسیع کر دی بالکل حرم کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس کے اوپر میرا گھر ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں، اس کے بعد مجھ سے پوچھو نہیں، وہاں جاؤ آپ کو کھانا کھلائیں گے، کھانا کھا کر کے پھر یہاں کر کے حرم میں عبادت کرو۔ بڑے استفادہ میں نے کیا، بڑے آدمی تھے مولانا۔ بس پھر ہم لوگوں نے حج کیا، اس رش حج کے موقع پر 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میری بدقسمتی ہے کہ میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے میری ملاقات ہوئی نہیں، پھر کئی سال پھر حج پہ میں نہیں گیا۔ اس کے بعد گیا تو وہ سارے مکانات اٹھا کر کے انہوں نے ختم کر دیے۔ ساتھیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے مولانا۔ جیسے کہ ہم لوگ دنیا کے کیسے بھوکے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم دنیا کے بھوکے، لیکن باور کرو کہ مولانا برطانیہ جانا ہوتا ہے جہاں دنیا کے لوگ، جہاں دنیا ہی دنیا ہے، پونڈ ہے، ڈالر ہے، لیکن وہاں علماء اللہ 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 انہوں نے دنیا پہ تھوکا ہے۔ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے علماء دنیا سے بہت دور ہے، اور بالکل صحیح لکھا۔ ہندوستان کے علماء اس طرح بھوکے نہیں ہے دنیا کے جیسے کہ پاکستان والے بھوکے۔ یہ حضرت کی اپنی یہ کی دید ہے اور اپنا ہی تجربہ ہے، لیکن بات صحیح ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء میں بڑی عاجزی، تواضع، انکساری ہے۔ ہاں ہندوستان کے جو علماء پاکستان ہجرت کر کے گئے ہیں ان میں فخر و غرور پیدا ہوا، ان کے پاس پیسہ ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان میں کمزوری کوتاہیاں یہاں ہے۔ آپ کے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں سرمایہ دار کم ہیں، اتنے سرمایہ دار ہیں، یہ میمن کچھ نہیں ان کے مقابلے میں۔ یہ بھی تو ہندوستان کے نا، یہ مہاجر کوئی سینما میں کام کر رہا ہے، کوئی اللہ کو کیا کام کر رہا ہے، لیکن مدرسوں میں جامع فاروقیہ کے ہم نے ان کو دیکھا، محلے والوں کو دیکھا کہ بالکل داڑھی منڈے بہت سے لوگ ہندوستانی لوگ، لیکن ان کو پتہ کہ یہ مدارس ہماری کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ضرور چندہ مدرسوں میں دیتے تھے۔ مدرسے چلاتے ہوئی لوگ ہیں، ہندوستان میں بھی یہی لوگ ہیں، اس میں برطانیہ کے اندر بھی یہی لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بس میرے لیے آپ حضرات دعا کر لیں کہ بعض اسی برطانیہ میں جا کر کے بخدا ایک عالم نہیں 20 علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر، ان کے گھروں میں بھی ہم گئے اور وہ اتنے پیسے بانٹتے ہیں یہاں، یعنی جیسے کہ یہ امہ ٹرسٹ والے ہیں، یہ امہ 28-30 ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا جو اصل بانی مبانی ہے نا یہ وہاں برطانیہ میں اس سے ملا ہوں، ہمارے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کی قمیص دیکھو، اس کی شلوار دیکھو، اس کی گھر میں جا کر وہ عالم ہے، ڈھابل کے شاید فارغ ہے، ڈھابل کا ہے، عالم ہے، اور اتنے مالدار مولوی صاحب، سبحان اللہ، چرچے خرید رہے۔ پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ فارم ہاؤس بیوی کے لیے سوئمنگ پول، اور سوئمنگ پول والے لوگ نہیں ہیں، چرچیں خرید کر کے ان کو مسجد بنا رہے۔ یہ اللہ کا